مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے, سن لیجئے ذرا, موقع کے مناسبت سے ہے. ایک بادشاہ تھا, اس نے گرمی کے موسم میں سفر کیا تو بہت تھکا ہوا تھا اور پیاسا تھا. اس کو اتنی پیاس تھی کہ لگتا تھا کہ میری جان چلی جائے گی. تو اس نے ایک انار کا باغ دیکھا, اتر پڑا, باغ کے مالک سے کہا کہ بھائی جاؤ کوئی انار کا جوس پلاؤ. وہ باغ کا مالک گیا اور جا کے ایک گلاس بڑا بھر کے لایا انار کے جوس کا. اس نے پیا, اتنا ٹیسٹی, اتنا مزیدار کہ بس مزہ آ گیا. اب جب اس نے پیا تو اس نے پھر مالک کو کہا کہ بھئی ایک گلاس اور لے آؤ, مگر ساتھ ہی دل میں خیال گیا کہ یار یہ باغ تو میرے پاس ہونا چاہیے. اب وہ دوسرا گلاس جب لے کے آیا تو اس نے پیا تو جناب اتنا کھٹا کہ پیا نہ جائے. تو بادشاہ نے کہا بھائی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ درخت بدل گیا ہے, جس وجہ سے یہ جوس کا ذائقہ بدل گیا. وہ بھی سمجھدار تھا, اس نے کہا بادشاہ سلامت, درخت نہیں بدلا, مجھے لگتا ہے آپ کی نیت بدل گئی ہے. پہلے نیت اچھی تھی, اللہ نے ٹیسٹی بنا دیا تھا, اب نیت بد ہو گئی, اللہ نے اس کو کڑوا بنا دیا ہے. تو سب سے پہلی چیز جس سے برکت آتی ہے وہ نیک نیتی, اور جس سے بے برکتی ہوتی ہے وہ بد نیتی. اور دوسری چیز معصیت, گناہ جو ہے نا یہ برکتوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں اور ہم گناہ کر کے ان دروازوں کو اپنے لیے بند کروا دیتے ہیں. جو گناہ کرتے ہیں وہ اتنی مقدار برکتوں کی بند کروا دیتا ہے. اگر ہم سوچیں تو ہم تو صبح سے شام تک برکتوں کے دروازے بند کروانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, تو برکتیں کہاں سے آئیں؟ تو معصیت سے برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں, نیکی سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. اس لیے قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نیک بنو گے لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ, ہم ان کو وہ نعمتیں کھلاتے جو آسمان سے اترتی ہیں, ان کی روحانی غذا بنتی, اور وہ نعمتیں کھلاتے جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکلتی ہیں, ان کے لیے جسمانی غذا بن جاتی. تو معلوم ہوا کہ گناہ سے پھر برکتوں کے دروازے بند ہوتے ہیں. اور تیسری چیز